بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ما زاغ البصر، نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ، وما طغى، اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 17 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں بھی ہم نے اسی آیت کی تفسیر پڑھی، اور کل کے درس میں ہم نے ان صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال پڑھے جن کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے شب معراج اپنے رب کریم کا دیدار کیا ہے۔ ان میں جید صحابہ کرام ہیں، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس، کعب احبار، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ذر غفاری، ان سب کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا۔ ان کے علاوہ کبار تابعین کی بھی یہی رائے ہے، عروہ بن زبیر، حسن بصری، اکرمہ، ان سب کی بھی رائے یہی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول بھی آپ نے کل سنا تھا کہ جس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے حدیث پاک کی روشنی میں۔ ان اقوال کے علاوہ متعدد حدیث بھی کل ذکر ہوئی ہیں جو آپ نے سنی ہیں۔ ان تمام دلائل کو بالتفصیل پیش کرنے کے بعد علامہ نووی جو شارح صحیح مسلم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے لکھا حضرت عبداللہ بن عباس سے جب صحیح روایات ثبوت کو پہنچ گئیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو اب ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ آپ نے اتنی بڑی بات محض قیاس اور ظن کی بنا پر کہی ہو۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے پاس سے یہ بات کی ہوگی یا اپنے اندازے سے کی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً انہوں نے کسی مرفوع حدیث کی بنا پر ایسا کہا ہوگا، ان کے پاس کوئی ایسی حدیث پاک مرفوع حدیث دلیل ہوگی کہ جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ حضور نے معراج کی رات اپنے رب کریم کا دیدار کیا۔ نیز ابن عباس ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں اور دوسرے حضرات نفی کر رہے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ مثبت کا قول نفی کرنے والے پر مقدم ہوتا ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ بعض بلکہ جلیل القدر صحابہ کی رائے یہ ہے، تابعین کی رائے یہ ہے کہ حضور نے دیدار کیا، جبکہ بعض صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کی رائے یہ ہے کہ دیدار نہیں کیا۔ اب بعض صحابہ اس بات کر رہے ہیں، یعنی دیدار کو ثابت کر رہے ہیں، اور دوسرے دیدار کی نفی کر رہے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب دونوں طرح کی حدیث آئیں، ایک حدیث کسی شے کو ثابت کرے، دوسری اس شے کی نفی کرے، تو ثابت کرنے والے کے قول کو ترجیح ہوتی ہے، ثابت کرنے والے کے قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام کو علامہ نووی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حاصل بحث یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک ان رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام را ربہ بعینی راسہ لیلۃ الاسراء، فرماتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے شب معراج اپنے رب کریم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ راجح قول ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ نووی نے یہ بھی کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے موقف کی تائید میں کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں کی، بلکہ محض اپنے قیاس اور اجتہاد سے کام لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود جنہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور نے معراج کی رات اللہ کا دیدار نے کیا، انہوں نے کوئی حدیث صحیح یا حدیث مرفوع پیش نہیں کی، اپنے اجتہاد سے کہا ہے۔ اس پہ علامہ ابن حجر نے کہا کہ صحیح مسلم جس کی شرح علامہ نووی کر رہے ہیں، اسی کے اگلے صفحے پر حدیث مرفوع موجود ہے۔ ام المومنین فرمایا کہ میں نے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا تو حضور نے فرمایا وہ جبریل امین تھے۔ جب مسلم میں یہ حدیث موجود ہے تو حیرت کی بات ہے کہ شارح مسلم علامہ نووی نے کیسے انکار کیا، یعنی حضرت علامہ
نووی کے قول پہ علامہ ابن حجر اسقلانی یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے اعتراض کیا ہے۔ اب سنیں اس کا جواب۔ علامہ ابن حجر کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا اور حضور نے فرمایا وہ جبریل امین ہے، یہ بلا شبہ درست ہے، کیونکہ یہ آیت سورۃ تکویر کی آیت ہے 30ویں پارے کی، اور وہاں حضرت جبریل کا ہی ذکر ہے۔ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ یہ ساری آیات سورۃ تکویر کی ہیں، یہ سارا ذکر جبریل امین کا ہے۔ ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش کی تو آپ آسمان کے افق پر نمودار ہوئے۔ وہ افق جہاں جبریل امین نمودار ہوئے اسے افق مبین کہا گیا ہے، لیکن یہاں معراج کے واقعہ میں جس افق کا ذکر ہے وہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ آسمان اور زمین، وہ افق اعلیٰ کا ذکر ہے۔ معراج کے واقعہ میں آسمان اور زمین کے افق کو افق مبین تو کہہ سکتے ہیں، لیکن افق اعلیٰ وہ نہیں ہے۔ افق اعلیٰ وہ ہوگا جو تمام آفاق سے بلند ہوگا، یعنی فلک الافلاق کا کنارہ۔ اس لیے امام نووی کا قول درست ہے کہ شب معراج نفی رویت کے بارے میں کوئی حدیث مرفوع ذکر نہیں ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو کہا ہے کہ حضور نے جبریل کو دیکھا، دلیل پیش کی سورۃ تکویر کی آیت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پہ حضور نے جبریل کو ہی دیکھا تھا، لیکن معراج کا جہاں ذکر ہے وہاں پہ قرآن کی آیت ہے کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ جبریل افق اعلیٰ پہ تھے۔ افق اعلیٰ یہ زمین و آسمان کا نہیں، اس سے بلند و بالا ہے، اور اس سے مراد یہ جو سورۃ اسراء میں آیا یہاں پہ افق اعلیٰ مراد ہے، وہ زمین والا افق نہیں ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی ان آیات کی تفسیر و تشریح سے فارغ ہونے کے بعد دیدار الہی کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کو یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کریم کے دیدار سے مشرف ہوئے اور حضور کو قرب الہی نصیب ہوا، لیکن اس طرح جیسے رب کی شان کبریائی کے لائق ہے۔ تو یہ علامہ آلوسی نے بھی یہی خلاصہ بیان کیا اور اپنی رائے بھی دی ہے کہ اللہ کے حبیب نے معراج کی رات اپنے رب کریم کا دیدار کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب دریافت کیا جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا تو آپ جواب میں فرماتے رآہ حتی ینقطع نفسہ، حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ جملہ آپ اتنی مرتبہ دہراتے کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا جاتا بتائیں حضور نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، تو آپ بار بار کہتے رآہ رآہ رآہ، ہاں دیکھا دیکھا دیکھا، حتیٰ کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا۔ ہاں حضور نے، اچھا جی یہ بھی ہو گیا۔ مولانا سید انور شاہ صاحب، اب یہ مسلکن اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری، نام آپ نے سنا ہوگا۔ اب انہوں نے بھی اس مسئلے پر مفصل بحث کرنے کے بعد جو لکھا وہ بھی سن لیں۔ قبلہ پیر صاحب کا کمال یہ ہے، تفسیر جلال قرآن کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کے حوالے ہیں، صرف ایک کے نہیں، سب کے۔ یہ اس تفسیر کی خصوصیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ اب یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم کی رائے بھی یہی ہے کہ حضور نے دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دولت سرمدی سے آپ کو نوازا اور اپنے فضل و احسان سے حضور کی عزت افزائی فرمائی۔ پس حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو یہ انہوں نے 2 مرتبہ کہا ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، جس طرح امام محمد نے فرمایا ہے، مگر یہ دیدار ایسا تھا جیسے حبیب اپنے حبیب کا دیدار کرتا ہے۔ یہ عام بندوں کی طرح نہیں تھا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
یہ دیدار ایسے تھا جیسے ایک حبیب ایک دوست اپنے دوست کا دیدار کرتا ہے۔ نہ وہ آنکھیں بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے، نہ اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ ٹکٹکی باندھ کر روے دلدار کو دیکھتا رہے۔ جب ایک حبیب ایک عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہے تو نہ تو وہ آنکھیں جھبکتا ہے، نہ آنکھیں بند کرتا ہے، اور نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی معنی ہے، ما زاغ البصر وما طغی، فرمایا قرآن نے کہ نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیعۃ اللمعات، یہ مشکات کی شرح ہے، اس کے جلد 4 میں اس مسئلے کی تحقیق کرتے ہوئے اسی قول کو پسند فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ تو حضرت محترم خلاصہ کلام یہ ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، اس میں صحابہ کرام کے 2 اقوال ہم نے ذکر کیے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، کہ حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، جبکہ ان کے دوسری طرف جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن کے نام بھی ہم نے آپ کو بتایا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت کعب احبار اور حضرت ابو ذر غفاری، اور جلیل القدر تابعین بھی ہیں، اور پھر آئمہ محدثین بھی ہیں کثیر تعداد میں، جن کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور یہی دوسرا جو قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیدار ہوا، یہی قول دلائل کو ہم نے سب کے دلائل یہاں پہ بیان کیے، ان دلائل کو آپ اگر تجزیہ کریں، ان کا کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، تو میرا خیال ہے یہی قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ کریم نے معراج کی رات اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔